طلوع اسلام۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام میرا نام محمد عمر۔ اور آپ کا تعلق؟ میرا تعلق لاہور سے ہے، آبائی تعلق لاہور سے ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں سر؟ میں اب تو ریٹائرڈ ہوں، کوئی 14 سال ہو گئے، 14.25 سال۔ پی آئی اے میں نے جاب کی ہے کیبن کرو کے طور سے، اور ریٹائرمنٹ سے پہلے کو تقریباً 23 سال میں سینئر افسر رہا ہوں کیبن میں انچارج، اور 35 ایئرس کی سروس تھی میری پی آئی اے میں۔ اور میں تقریباً 19 سال کا تھا اور بی ایس سی میں سیکنڈ ایئر میں تھا۔ میرے ایک دوست، میں چونکہ سائنس پڑھ رہا تھا، میرے دوست تھے ڈاکٹر سید فرید الدین احمد، مرحوم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ بہت اپنی رحمتیں کرے۔ مجھے وہ پہلی دفعہ لے کے آئے تھے یہاں، اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں اس کو جی وہ ایسا کہ وہ جو میرے دوست ہیں، بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کیوں مجھے لے کے گئے۔ بہرحال وہ مجھے پہلی دفعہ جب یہاں لے کے آئے ہیں، تو اب تو خیر ادھر کا حصہ ہے، اس وقت اس طرف لان تھا بہت بڑا، کرسیاں بچھی ہوتی تھیں، اور پرویز صاحب اپنے کمرے سے آتے تھے برآمدے میں سے ہو کے نیچے۔ تو مجھے وہ میرے دوست ڈاکٹر سید فرید الدین احمد صاحب لے کے جب آئے، تو میں نے جو یہ دیکھا کہ کرسیاں لگی ہیں، فولڈنگ لکڑی کی کرسیاں، اور ایک سٹیج بنا ہوا ہے، یعنی شمال کی طرف سٹیج ہے، جنوب کی طرف سامعین بیٹھے تھے، اور شروع میں ہی کچھ نشستیں تھیں جہاں پر خواتین بیٹھی تھیں، اور لوگ انتظار کر رہے تھے کیونکہ ابھی 3-4 منٹ باقی تھے درس شروع ہونے میں۔ تو میں بھی سامنے کرسیوں پہ آ کے بیٹھ گیا، ڈاکٹر فرید صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو میری نظر پڑی کہ سفید وہ کرتا پاجامہ تھا، اور چونکہ سردیاں تھیں، یہ 3 دسمبر 1967 کا واقعہ ہے، 1967، اور اوپر انہوں نے وہ ایک گاؤن نما کوٹ پہنا ہوا تھا گرم، اور سر پہ بھی گرم ٹوپی تھی۔ وہ وہاں سے اترے برآمدے میں سے، اور انہوں نے کہا السلام علیکم، اور آواز چونکہ بالکل خاموشی تھی تو ان کی آواز سب نے سنی، اور ایک گونج کی طرح وعلیکم السلام کا جواب ان کو ملا۔ وہ ہاتھ میں ان کے ایک کتاب تھی، غالباً قرآن شریف تھا۔ تو وہ چل کے آئے برآمدے کی سیڑھیاں اتر کے، اور وہاں آ کے سٹیج کے اوپر چڑھے۔ وہاں پر ایک غیر معمولی بناوٹ کی کرسی تھی جس پہ پرویز صاحب چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے۔ وہ آئے تو مرحوم شیخ حمید صاحب، وہ ان دنوں میں ریکارڈنگ وغیرہ کرتے تھے اور اسسٹ کرتے تھے وہ، تو انہوں نے ان کی کرسی کے لیے بٹھایا۔ سامنے جو ڈیسک تھا اس کی ٹاپ جو تھا، اس کے نیچے ایک سلائیڈنگ ٹاپ تھا، وہ ایکسٹینڈ کیا، وہاں پر انہوں نے اپنی کتابوں کو یعنی ترتیب سے رکھا، اور میرا خیال غالباً 1.5-2 منٹ لگے اس کام میں، اور سامنے مائک وغیرہ جو تھے وہ لگ گئے۔ تو پرویز صاحب نے پھر اپنے درس کا آغاز کیا۔ مجھے یاد ہے کہ اس میں ویسے تو 3-4 صورتیں تھیں، لیکن سورہ فیل جو ہے وہ مجھے ایسی کلک ہوئی کہ میں پھر مستقل اس کے بعد سے پرویز صاحب کے درس کے لیے آنا شروع ہو گیا۔ اور اس میں ایک اور بات جو بڑی دلچسپی کا باعث ہوگی، اس سے پہلے میں تقریباً 2.5-3 سال مولانا مودودی صاحب مرحوم کے دروس سنا کرتا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، وہ رکن جماعت بھی تھے، تو ان کی طرف سے یہ تھا کہ میں وہ درس باقاعدگی سے سنوں ان کا۔ قلعہ گجر سنگھ ایک جگہ ہے لاہور میں، وہاں ایک مسجد تھی، نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو وہاں ان کا درس ہوتا تھا ہر اتوار۔ ان کا تقریباً 1 گھنٹے کا درس ہوتا تھا قرآن شریف کا، پھر آدھے گھنٹے کا درس ہوتا تھا حدیث مبارک کا، اور پھر اس کے بعد 20 منٹ کا وقفہ سوالات جوابات ہوتا تھا۔ وہ بعض اوقات اتنا طوالت اختیار کرتا تھا کہ 1-1 گھنٹہ اس پہ لگ جاتا تھا، اور مودودی صاحب پھر یہ کہتے تھے کہ وہ وقت تو ختم ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ اپنی دلچسپی سے بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔ تو دلچسپ ہوتے تھے ان کے دروس، لیکن ایک تشنگی رہتی تھی، سوال پیدا ہوتا تھا، لیکن سوال کرنے کی چونکہ روایت نہیں تھی وہاں پر، اس لیے وہ سوال واپس ہی لے کے چلا جاتا تھا۔ یہاں پر کیفیت یہ تھی
کہ سورہ فیل وہ صورت تھی جو میں نے کلاس 2 میں زبانی یاد کی تھی، اور کلاس 2 ہی کے امتحان میں زبانی انہوں نے سنی بھی تھی ترجمے کے ساتھ، وہ میں نے ترجمہ بھی یاد کیا ہوتا، اور اکثر بچوں کو یاد ہوتا تھا وہی پرندوں والا کنکریوں والا واقعہ۔ لیکن وہ جب یہ واقعہ سنتا تھا میں، یا یاد بھی تھا، اور جب میں خود بھی اس کو پڑھتا تھا دہراتا تھا، تو کبھی یہ یقین دل میں پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ریشنل نہیں تھی یہ بات۔ اور بعد میں تو پھر میں یہ بھی سوچتا تھا کہ یہ اسی اللہ کے قوانین ہیں جو فزیکل لاز ہیں، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میری سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فزیکل لاز ہوں اور ان میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہو؟ اور اگر میں چھوٹی سی مثال سے یہ کہوں، کیونکہ جو بعد میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جنگ احد میں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، وہ ایک نیزہ لگا تھا رخسار مبارک پہ۔ کس قدر تکلیف اٹھائی ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے فیور کرنی تھی تو وہ موقع تھا، وہ نیزہ پھینکنے والے کو بھی شک نہ ہوتا کہ میرا نشانہ جو ہے یہ کیوں چوک گیا۔ وہ یہی ہوتا کہ شاید میں جذبات میں نشانہ اپنا صحیح نہیں لے سکا، یا ہوا کا رخ جو ہے، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں کہیں تو ہم آبادی کو الٹا دیں، تو یہ تو ایسا موقع تھا کہ بغیر پوچھے ہوئے وہ ان کو ذرا نیزے کو راستہ بدل دینا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی متحرک چیز جو ہے وہ صراط مستقیم میں ٹریول کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی طرف نشانہ تھا، وہ آیا لگا اور وہ دندان مبارک شہید ہوئے۔ انتہائی تکلیف ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ اس وقت اگر تبدیل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون، اپنی سنت نہیں بدلی، تو پھر وہ کسی کے لیے بھی نہیں بدلتے۔ تو سورہ فیل کا جو پرویز صاحب نے، انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت اسٹریٹجی آف وار یہ ہوتی تھی کہ پہاڑوں کے اوپر اپنے دفاع کے لیے بڑے بڑے پتھر کاٹ کے رکھ لیتے تھے، اور جب کوئی دشمن نیچے سے آتا تھا اس طرف حملہ آور ہونے کے لیے تو وہ ان کی رکاوٹیں ہٹا دیتے تھے اور وہ لڑک کے جا کے نیچے۔ اور ایسے ہی ہوا ہاتھی والوں کی فوج کے اوپر کہ جب وہ پتھر ہٹائے ہیں اہل مکہ نے، تو ظاہر ہے کہ یہ وہ سال تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال کہا جاتا ہے تاریخی طور سے۔ تو وہ مسلمان تو نہیں تھے، یعنی وہ وہی لوگ تھے جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ ایمان لے کے آئیں۔ تو وہ پہلی دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ ریشنل ہے، ارریشنل نہیں ہے۔ اور سر یہ فکر، یہ سوچ، یہ دلیل والی باتیں آپ کو بواسطہ پرویز صاحب قرآن کی عطا کردہ ہے۔ بالکل آپ اس کے بعد پھر ان کے ہو گئے؟ بالکل ان کے ہو گئے جی۔ وہ اس لیے ان کے ہو گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام تھا وہ اس میں کسی بھی طرح کی اپنی ذہنی ملاوٹ نہیں کرتے تھے، وہ جو اس کا مفہوم تھا وہ بیان کرتے تھے، اور اس طرح سے سنسیئرلی وہ کرتے تھے، سنسیئرٹی کے ساتھ، کہ اپنی سوچ کی جو آمیزش ہے وہ نہیں ہوتی تھی، اور جس طرح سے وہ سمجھتے تھے اس طرح سے وہ بیان کرتے تھے، اور وہ دل میں اتر جاتی تھی بات۔ جس طرح آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جب آپ نے درس سنا تو اشکالات تو بہت سے پیدا ہوتے ہوں گے، کیونکہ بہت سے تصورات ہیں ہماری ذہنوں میں روایتی انداز سے۔ پھر اگر آپ کی ملاقات ہوتی تھی تو کیا وہ آپ کو ٹائم دیتے تھے اور آپ کو مطمئن کر کے چھوڑ دیتے؟ پرویز صاحب میں جو سب سے بڑی خوبی مجھے لگی وہ یہ تھی کہ ان کے درس کے دوران میں سوالات پیدا ہی نہیں ہوتے تھے، اور اگر کوئی سوالات لے کے آتے تھے تو ان میں سے بیشتر کا جواب مل جاتا تھا ان کے درس میں۔ اور ویسے شوق تھا کہ کبھی ان سے ٹائم لیں، ان سے ملیں، بات چیت کریں۔ تو 2-3 مواقع ملے۔ ایک تو یہ کہ میری جب شادی ہوئی تو میں اپنی بیگم کو لے کے آیا تاکہ ان سے دعائیں لیں اور ان سے میں تعارف کرواؤں اپنی بیگم کا۔ تو بہت ہی شفقت سے پرویز صاحب نے میری بیگم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور بہت ہی اچھے انداز میں
ان کو زندگی کے متعلق بتایا کہ اب وہ زندگی نہیں ہے آپ کی جو شادی سے پہلے تھی، اب آپ دونوں مل کے ایک زندگی بنانے جا رہے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو اور انسان آپ کے حوالے کریں گے ان کی تربیت آپ کا فریضہ ہوگا۔ تو یہ ان کا انداز بڑا اچھا لگا، وہ اتنا اچھا کہ میری بیگم کو بھی سالہ سال یاد رہا۔ اور پھر یہ کہ میں چونکہ ان دنوں میں کراچی پوسٹڈ تھا پی اے کی جاب میں، تو میرا لاہور آنا کم ہوتا تھا، تو جب بھی کبھی آنا ہوتا تھا تو میں درس کے لیے ضرور آتا تھا، جب بھی کبھی اتوار پڑتی تھی۔ پھر میں نے ایک کیمرہ خریدا ٹوکیو سے، تو میں نے میرے دوست ڈاکٹر فرید صاحب نے کہا کہ پرویز صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان کی تصویریں ایک دو اتارنی ہیں۔ تو میں نے تصویر اتاری پرویز صاحب کی، 2-3 تصویریں اتاری، اور میں نے وہ بینکاک میں بڑا اچھا ایک لیمینیشن کرتے تھے بلاک کے اوپر تصویر کی، تو میں نے ایک تصویر جو مجھے بہت اچھی لگی اس کے 2 بلاک بنوائے، ایک پرویز صاحب کو پریزنٹ کرنے کے لیے اور ایک ان سے دستخط لے کے اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ تو پرویز صاحب کو میں نے کہا کہ یہ اس پہ آپ دستخط کر دیں، لیکن اس پہ ڈیٹ آپ نے لکھنی ہے جس دن تصویر اتری تھی وہ، اور وہ تاریخ چونکہ میں نے یاد تھی مجھے، میں نے پرویز صاحب کو بتائی، انہوں نے پھر میرے کہنے پہ وہی تاریخ لکھی جس تاریخ کو وہ تصویر اتری تھی۔ وہ تصویر میرے پاس محفوظ ہے ابھی بھی، اور میں تو کبھی بھی وہ کسی کو نہیں دوں گا۔ حالانکہ ایک دفعہ کہا گیا تھا کہ اس طرح کی کوئی چیزیں آپ کے پاس ہیں تو وہ یہاں طلوع اسلام میں آپ لے کے آئیں، تو میں نے کہا کہ وہ تصویر تو میرے پاس ایک ہی ہے اور نایاب ہے، تو وہ تو میں کسی صورت نہیں دوں گا، وہ میرے پاس رہی، ابھی بھی ہے، محفوظ ہے۔ اور پرویز صاحب بہت شفیق انسان تھے۔ سوال تو میرے ذہن میں کبھی بھی اس طرح کا نہیں پیدا ہوا کہ مجھے یہ ہو کہ یہ میں نے پرویز صاحب سے ضرور پوچھنا ہے، کیونکہ وہ پرویز صاحب کا انداز یہ تھا کہ قرآن کے اوپر غور تدبر کرنے کا وہ ایک سلیقہ اور طریقہ یوں بتاتے تھے کہ بہت سارے سوالوں کے جواب تو آپ کو قرآن پڑھ کے خود مل جاتے تھے، اور یہی ان کا کرشمہ بھی ہے کہ وہ قرآن کو جس اچھے انداز میں خود سمجھے تھے اس سے بہت بہتر طریقے سے وہ اس کو دوسرے کو کنوے کر سکتے تھے، اور وہ بات جو تھی وہ دل میں اترتی تھی۔ بس مجھے یہی یاد ہے ان کی زندگی کے متعلق کچھ واقعات، کیونکہ ایک جھجک تھی کہ بے جا ان کا وقت ضائع نہ کریں ہم اپنے شوق میں ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر کے۔ تو لیکن کنونشنز میں جب کبھی آنا ہوتا تھا، ایک دفعہ میری ایک فلائٹ تھی اسلام آباد کی، ہم کراچی سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے واپس کراچی جانا تھا، تو جب ہم ایئرپورٹ پہنچے تو وہاں پر موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ ہماری لیٹ ہو گئی۔ تو پرویز صاحب بھی لاہور کی فلائٹ کے لیے، جو کہ فوکر فلائی کرتا تھا ان دنوں میں، تو وہ موسم کی وجہ سے ان کی فلائٹ جو ہے نا وہ بھی تاخیر کا شکار تھی، اور لوگ کافی ایجیٹیٹ کر رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پی آئی اے کا قصور ہے، جبکہ وہ تو مجبوری تھی، موسمی حالات ایسے تھے۔ تو پرویز صاحب نے بڑا اچھا کمنٹ کیا کہ یہ لوگ چونکہ نادان ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ انسان نے جہاز تو یاد کر لی ہے، لیکن یہ ایک ایسی مشکل ہے جس پہ ابھی انسان قابو نہیں پا سکا، آہستہ آہستہ پالے گا وہ، یعنی ایسا نہیں ہے لیکن ابھی نہیں پا سکا، اس لیے بہتر یہ ہے، حفاظت کا تقاضا یہ ہے، سیفٹی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انتظار کر لیں۔ تو پھر پرویز صاحب کے ساتھ کچھ دیر وہاں گزری، وہاں جو میرے دوسرے کرو تھے ان کو بھی ملوایا میں نے، اور بڑی خندہ پیشانی سے، بڑی شفقت سے پرویز صاحب ہمیں انہوں نے کھڑے ہو کے کچھ منٹ دیے، پھر ہم ان سے اجازت لے کے اپنے جہاز پہ چلے گئے، کیونکہ ہمیں کراچی جانا تھا، ہماری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا تھا۔ یہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے ان کا۔ اور باقی کنونشنز پہ ملاقات ہوتی تھی، لیک سلیک ہوتی تھی، مجھے وہ بڑی شفقت سے خیریت پوچھتے تھے، کیونکہ فرید صاحب جو ہیں ان کو، ان کی فیملی کو پرویز صاحب بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، اور پھر اس حوالے سے کہ میں فرید صاحب کا دوست ہوں اور ان کے کہنے پہ وہاں پر آیا ہوں، تو اس حوالے سے بھی ان کو ایک انس تھا، ایک شفقت تھی میرے لیے، فرید صاحب کے لیے تو بے تحاشا تھی۔ تو یہ کچھ واقعات ہیں جو مجھے اس وقت میری یادداشت میں آئے، تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ شکریہ۔
ہمیشہ سے ہی یہ احساس ہوتا تھا کہ اتنی قیمتی باتیں ہیں تو ہم کیوں اس سے محروم ہیں، لوگ کیوں ادھر منہ کر کے نہیں آ جاتے جوک در جوک اور وہ آ کے پرویز صاحب کی باتیں سنیں، اتنی قیمتی باتیں. لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ لوگ کیوں راغب نہیں ہوتے تھے. پرویز صاحب کی جو نام تھا اسی کو کنٹراورشل بنا دیا گیا تھا، اور یہ جو مذہبی طبقے ہیں، مذہبی حلقے ہیں، ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ لوگ پرویز صاحب کو نہ سنیں. بلکہ میرے تو چونکہ والد صاحب کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، تو مجھے جو ایک پیغام یہ ملا تھا کہ پرویز صاحب ہپنوٹائز کرتے ہیں. تو یہ جو نوجوان وہاں جاتے ہیں اور پھر وہیں کے ہو جاتے ہیں، یہ اصل میں ان کے ہپنوٹزم کے اس چنگل میں آ جاتے ہیں اور وہ ہپنوٹائز کر دیتے ہیں بندے کو، اس لیے وہ بغیر سوچے سمجھے ان کی باتوں کو مانتے ہیں. حالانکہ زندگی میں پہلی دفعہ مذہب کے متعلق سوچ سمجھ کے ایک چیز کو صحیح ماننا یہ پرویز صاحب کے ہاں سیکھا. شکریہ.